مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم بات کریں گے کہ دہ یقی دینی چاہیے یا نہیں، کیونکہ بہت سے مسیحی بہن بھائی دہ یقی کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں دہ یقی دینی چاہیے یا نہیں۔ آج کے کلام میں ہم جانیں گے کہ دہ یقی کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے۔ اس پیغام کے آخر تک ساتھ رہیے گا تاکہ آپ سب جان سکیں کہ دہ یقی دینی چاہیے یا نہیں۔ عزیزوں، کچھ کلیسیاؤں میں فراغ دلی کے ساتھ ہدیہ جات دینے پر زور دیا جاتا ہے، تو دوسری طرف بہت سارے مسیحی خداوند کے حضور ہدیہ نذرانے لانے کے بارے میں بائبل کی نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے سے انکار کر دیتے ہیں۔ دہ یقی پرانے عہد نامے کا تصور ہے۔ دہ یقی شریعتی مطالبہ تھا جس کے مطابق اسرائیلی لوگوں پر لاگو تھا کہ وہ اپنی اگائی جانے والی فصلوں اور پالے جانے والے جانوروں کا 10واں حصہ خیمہ اجتماع یا ہیکل میں لائے۔ دراصل ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ کی شریعت مختلف طرح کے ہدیہ جات کو لازمی قرار دیتی ہے۔ عزیزو، بائبل میں خبر 27 باب 23 آیات میں یوں لکھا ہے، اور زمین کی پیداوار کی ساری دہ یقی، خواہ وہ زمین کے بیج کی یا درخت کے پھل کی ہو، خداوند کی ہے اور خداوند کے لیے پاک ہے۔ تو بہنوں اور بھائیوں، اس آیات کے مطابق زمین کی پیداوار، بیج سے اگنے والے پھل یا درخت سے اگنے والے پھل، تمام کا 10واں حصہ خدا کے لیے پاک ہے۔ پہلے وقتوں میں اناج کا 10واں حصہ بھی دہ یقی کے طور پر دیا جاتا تھا۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں بائبل میں استثنا 24-25 آیات میں ہم دیکھتے ہیں دہ یقی کے بارے میں لکھا ہے، اگر وہ جگہ جس کو خداوند تیرا خدا اپنے نام کو وہاں قائم کرنے کے لیے چنے تیرے گھر سے بہت دور ہو، اور راستہ بھی اس قدر لمبا ہو کہ تو اپنی دہ یقی کو اس حال میں جب خداوند تیرا خدا تجھ کو برکت بخشے وہاں تک نہ لے جا سکے، تو اسے بیچ کر روپے کو باندھ ہاتھ میں لے اور اس جگہ چلے جانا جسے خداوند تیرا خدا چنے۔ یعنی پہلے زمانے میں پھلوں اور اناج کو اٹھا کر دور لے جانا ناممکن ہوتا تھا، تو اس کو بائبل کہتی ہے سیل کر کے جو رقم ملے اس کو خداوند کے حضور گزران۔ اسی طرح ایک اور جگہ بائبل بیان کرتی ہے، گنتی اس کا 18 باب 26 آیات مقدسہ، تو لاویوں کو اتنا کہہ دینا کہ جب تو بنی اسرائیل سے اس دہ یقی کو لو جسے میں ان کی طرف سے تمہارا مورثی حق کر دیا ہے، تو تم اس دہ یقی کی دہ یقی خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزرانا۔ پہلے دور میں اسرائیل جو دہ یقی اکٹھی کرتے تھے اس کا کچھ حصہ لاویوں کو بھی دیا کرتے تھے، اور بائبل کے مطابق وہ ان کا مورثی حق تھا جو وہ خداوند کے لیے قربانی کے طور پر گزرانتے تھے۔ عزیزو، بائبل میں دہ یقی پر پرانا عہد نامہ میں بہت سی آیات بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح تواریخ 31 باب اس کی 5 آیات میں یوں لکھا ہے کہ اس فرمان کے جاری ہوتے ہی بنی اسرائیل اناج اور مے اور تیل اور شہد اور کھیت کے سب پیداوار کے پہلے پھل بہتان سے دینے اور سب چیزوں کا 10واں حصہ کثرت سے لانے لگے۔ عزیزوں، اسرائیل قوم پر دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دہ یقی کا جب فرمان جاری ہوا تو ان پر دہ یقی فرض کر دی گئی کہ وہ دہ یقی لازمی دیں، ایک لاویوں کے لیے، ایک ہیکل کے لیے اور عید کے استعمال کے لیے، اور ایک ملک کے غریبوں کے لیے۔ حالانکہ نیا عہد نامہ کہیں بھی حکم نہیں دیتا، نہ ہی کہیں تجویز کرتا ہے کہ مسیحی دہ یقی کو لازمی دیں۔ نیا عہد نامہ میں کہیں بھی ایک شخص کی آمدنی کے فیصدی حصہ کی طرف اشارہ نہیں کرتا اسے دہ یقی کے لیے وقف کیا جائے، بلکہ نیا عہد نامہ یہ بیان کرتا ہے کہ ہدیہ یا چندہ آمدنی کے موافق ہونا چاہیے، جیسا کہ ہم بائبل میں دیکھتے ہیں۔ کرنتیوں 16 باب 12 آیات مقدسہ میں یوں لکھا ہے کہ ہفتہ کے پہلا دن تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرے، تاکہ میرے آنے پر چندہ نہ کرنا پڑے۔ ایسے ہی میں نے بھی عزیزوں بہت ساری کلیسیاؤں میں ایسا دیکھا ہے جو ہمارے یہاں پہ لوکلی ہیں کہ وہ لوگ اپنی کلیسیا پر دہ یقی کو مسلط کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، اور وہ دہ یقی کو لازمی قرار دیتے ہیں کہ وہ پرانے عہد نامہ کی آیات ان کو بتا کے تو ان سے دہ یقی
लाजमी लेते हैं। हालांकि अजीज़ों, नया अहदनामा फराख दिली के साथ देने की अहमियत और फ़ायद के बारे में बात करता है और बयान करता है कि हम जिस कदर देने के काबिल होते हैं हमें उस कदर ज़रूर देना चाहिए। यानी अगर हमारे लिए मुमकिन हो तो 10% ज़्यादा भी हदिया के तौर पर दे सकते हैं और कम भी कोई ज़रूरी नहीं। ये सब मसीहों की काबिलियत और मसीह के बदन की ज़रूरत पर मुनहसर करता है। इसके लिए हमें हिकमत के लिए दुआ करने की ज़रूरत है, जैसा कि हम बाइबल में याकूब उसका पहला बाब 5 से 6 आयात में देखते हैं। यूँ लिखा है, अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है, उसको दी जाए, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानिंद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। तो जैसा कि आपने सुना, बाइबल कहती है कि हिकमत के लिए ईमान से मांगे और शक ना करें कि खुदा हमारी दुआ कबूल करेगा या नहीं। अजीज़ों, आपको हमें ईमान में मजबूत होना है और हिकमत हासिल करनी है, क्योंकि हिकमत आपको खुद सिखा देगी कि आपने क्या करना है और किस तरह मसीही ज़िंदगी गुजारनी है और दया देनी है या नहीं। क्योंकि मसीहो, खुदा खुशी से देने वालों को अजीज़ रखता है। आपने भी खुदा को अपनी खुशी के साथ देना है, जैसा कि हम बाइबल में करंथियों 9 बाब 7 आयात में देखते हैं कि यूँ लिखा है, जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उस कदर दे, ना दरेक करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज़ रखता है। हालेलुया। तो अजीज़ों, आप पर भी ये बात तो आया हो गई कि आप मसीहों ने दया यकी नहीं देनी, बल्कि अपनी खुशी के साथ खुदावंद की हुजूरी में देना है, क्योंकि खुदा खुशी के साथ देने वालों को अजीज़ रखता है। खुदा आप सबको इस कलाम की बदौलत बरकत दे और इस कलाम को दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि दया यकीन नहीं, खुदा के हुजूर खुशी के साथ हदिया जात लेकर जाना है। इस पैगाम के वसीला से खुदा आपको बरकत दे। आमीन।